السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کچھ ویڈیو تو بہت ہیں جو ابھی بنانی ہے، میں نے کچھ پہ کام بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اگر میرے اللہ کا کرم اور حکم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ نومبر میں بھی آ سکتی ہے، دسمبر میں تو پھر بہت سارا مٹیریلز ہے جو آپ کو سامنے ریلیز کروں گا انشاءاللہ۔ خواتین حضرات، ایک درخواست کرتا ہوں، دیکھیں بھائی، مجھے آپ یہ نہ سمجھیے گا وہ ایک کچھ کو لکھ دیتا ہے ہاں ہمیں معلوم ہے آپ کا یہی یوٹیوب چینل ہے، ہاں ہمیں معلوم ہے۔ اگر معلوم ہے تو پھر کیوں فراڈ ہوتا ہے، پھر دھوکہ کیوں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ؟ میں بار بار عرض کرتا ہوں، صرف سوشل میڈیا پہ میں نے اپنا یہ یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے حوالے سے۔ باقی چاہے کوئی بھی فیس بک ہو، کوئی بھی کسی بھی میرے نام کو آگے پیچھے کر کے یا کوئی بھی ہو، سمجھ لیجئے فراڈ ہے، فیک ہے، اور وہ دھوکے باز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی انسٹاگرام ہو، کوئی لنکڈ ان ہو، کوئی میسنجر ہو، کوئی آپ کو گوگل کے اوپر میرا نمبر نظر آئے، 40-45 آئیڈیاں چل رہی ہیں، آپ نے اس پہ نہیں جانا، وہ سب خبیث دھوکے باز اور چیٹر ہیں، اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ اور دیکھیں یہاں سینے پہ، چیسٹ پہ میرے 4 مونوگرام میں نے بنائے ہوئے، فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر یا ویب سائٹ کوئی ہو، اس پہ نہ جائیے گا۔ جب بناؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کراس مارا ہوا ہے، اس کا مطلب ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہاں پہ آپ سے پریڈکشن دنیا بھر کی کرتا ہوں، ARY ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں، ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ، اس پہ صرف کنسلٹیشن کا کام میں یہاں نہیں کر سکتا، وہ پھر چینل کے ساتھ بددیانتی ہوگی۔ تیسرا، جو پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن چاہتے ہیں وہ میرا آفس ہے، اور وہیں مستقل آفس ہے، PC ہوٹل کراچی، وہاں کا نمبر ہے، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، کراچی کے 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے تھرو آپریٹر 021-3568-5021۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور جو بیرون ملک سے یعنی اوورسیز لوگ مجھے کال کریں تو وہ ان دونوں نمبروں پہ کال کر کے میرے اسسٹنٹ سے پہلا بات یہ کریں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، اور دونوں طرف کوئی دھوکے کا اندیشہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ اس کا توڑ ہے۔ تو ظاہر ہے جب میں لائیو آپ کے سامنے ہوں گا تو پھر تو کوئی شک نہیں رہے گا، اور نمبر جو میں بتا رہا ہوں، ان 2 نمبروں کے علاوہ کوئی موبائل، کوئی لینڈ لائن نمبر ہو اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ تو یہ ضروری بات تھی۔ جیو پالیٹکس، انٹرنل پاکستان پالیٹکس پہ تو خیر آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس دفعہ میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں جس میں لوگ اویئر ہو سکیں۔ بہت سے جو آپ کے کمنٹس میں سے میں نے کہا تھا نا، جو نالج سے ریلیٹڈ سوال ہوں گے ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا بحکم اللہ، باقی حتمی اور کلی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ کچھ سوال جو میں نے منتخب کیے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو بہت پوچھے جاتے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ اے سے ہے، مثال کے طور پہ آپ کا نام ہے علی، آپ کا نام ہے عامر، آپ کا نام ہے آفتاب، آپ کا نام ہے احمد، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ اگر آپ کو ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم، ٹائم آف برتھ نہیں معلوم، آپ کی کنڈلی نہیں بن سکتی۔ کنڈلی بنوانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو کلک کر جائے، آپ کو بھی چیزیں کہ بھائی آپ کو بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ چیزیں لگیں گی، اویئر ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں اپنا کون سا برج دیکھیں گے آپ؟ جب میں بولتا ہوں تو آپ دیکھیں برج حمل، ایریز دیکھیں۔ جب بھی الف زبر سے آئے، الف مد سے آئے یا عین سے آئے، لیکن اماد نہیں، آپ نے اماد یہ بھی عین ہے مگر اس میں زیر آ رہا ہے، تو آپ کا برج حمل نہیں ہوگا۔ پھر آپ کا عامر ہو سکتا ہے کیونکہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ برج حمل دیکھ لیں، ایریز دیکھ لیں اپنا، آپ کو یقیناً انشاءاللہ تعالی لگے گا۔ اس کے بعد مثال دے رہا ہوں، اب ٹورس والے جو ہیں ان کے کیا ورڈز آتے ہیں، الفابیٹس آتے ہیں، ان سے وہ دیکھ لیں اپنے آپ کو، ان کو بھی کسی حد تک انشاءاللہ العزیز چیزیں کلک ہوں گی۔
تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں، اگر آپ کا نام بی سے آتا ہے، اگر آپ کا نام وی سے آتا ہے، بی فور بابر، وی فور آپ وین، ڈبلیو فور وسیم، واجد، اگر یہ نام آپ کے نام کا پہلا حرف جو شروع ہوتا ہے، میں صرف پہلے حرف کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اپنے آپ کو برج ٹورس تصور کر لیں اور آپ برج ٹورس کو سن لیا کریں۔ تیسرے نمبر پہ مثال دیتا ہوں میں، جیمنائی کون دیکھے اپنے آپ کو؟ اگر آپ جیمنائی کن لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے نام کن ہر حروف سے شروع ہوتے ہیں؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، ٹورس والوں کے لیے بی بی ڈبلیو اردو کا ہو گیا بے واو۔ اسی طرح جیمنائی والوں کے لیے اگر مثال دے رہا ہوں، جیمنائی کا میں بتا رہا ہوں، تو وہ لوگ جیمنائی سن لیں جن کا نام کے کیو سے آتا ہے، جیسے کے سے کامل، کیو سے قرۃ العین، تو پھر آپ اپنے آپ کو تصور کر لیجئے کہ آپ برج جوزہ ہیں، جیمنائی ہیں۔ یہ ناموں سے ایسٹرالوجی کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک بہت سرٹن لیول تک ہوتی ہے۔ کینسر کون سے لوگ دیکھیں جن کا نام حلوے والی ہے سے آتا ہو، دو چشمی ہے سے آتا ہے، جیسے حامد، حمزہ، ہمایوں، تو یہ نام سے ہو گیا کینسر، برج سرطان، جس کو ہم ہماری جو کال پروش کنڈلی ہے اس کا چوتھا جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے گھر ہے کینسر، جس کا مالک ہے مون، قمر، اردو میں چاند کہہ لیں، قمر کہہ لیں۔ جیمنائی کا مالک ہے اسی طرح عطارد، مرکری۔ ٹورس کی مالک ہے وینس جو زہرہ ہے۔ ایریز کا مالک ہے منگل۔ یہ میں نے اسی برج کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے لارڈ بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے برج تک آئے ہم زوڈیک سائن تک۔ اس کے بعد پانچواں برج ہمارا جو کنڈلی کا ہوتا ہے وہ ہے برج اسد، لیو۔ لیو کون لوگ دیکھیں جن کا نام اردو کے میم سے شروع ہوتا ہو یا انگلش کے ایم سے شروع ہوتا ہے، لائک جیسے مجاہد، مقبول، اور میرے آقا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد نام ہے، تو محمد نام جب میں کہہ رہا ہوں تو وہ احتراماً اور تعظیماً میں اس کو بول رہا ہوں۔ اور دیکھیں اس میں ایک چیز بات میں اور بھی بتا دوں لگے ہاتھ، کچھ لفظ اردو میں خاص طور پر مخصوص ہو جاتے ہیں، کن چیزوں کے لیے؟ چلیں اس پہ کچھ لفظ یہ آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، ابھی اس ویڈیو کو اس سینس میں چلنے دیں، یہ میں کیا بات بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو میم آ گیا اور انگلش کا جو ہے وہ آ گیا ایم۔ ورگو کون لوگ دیکھیں، یعنی برج سملہ جو چھٹا برج ہے ہمارا، وہ لوگ دیکھیں جن کا نام پی سے شروع ہوتا ہو، لائک جیسے پریزاد، پلوشا، پروین، پرویز۔ یہ لوگ اپنے آپ کو برج سملہ تصور کریں اور وہ دیکھ سکتے ہیں اگر ان کو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ نہیں معلوم۔ ساتواں ہمارا کون سا برج آتا ہے؟ برج میزان، لبرا۔ لبرا کون لوگ دیکھیں جن کا نام انگلش کے آر اور ٹی سے شروع ہوتا ہو اور اردو کا رے، تے، توئیں، لائک مثال کے طور پر راشد، رحیم، رانا، یا عورتوں میں راہیلہ، رمشا، رخشندہ۔ یہ اب تے سے کون سے نام آتے ہیں؟ تطہیر، تمانیہ، بہت سارے اس طرح۔ اس وقت مجھے سر دست میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ توئیں سے کون سے نام آتے ہیں؟ جیسے ان کے نام پہ روڈ بھی ہے نا، تمیز الدین۔ لیکن انگلش میں تے اور توئیں کے لیے، دونوں کے لیے ہم ٹی کا لفظ لکھیں گے، تو اس لیے انگلش میں دو ورڈ آر اینڈ ٹی، اردو میں رے، تے، توئیں۔ اس کے بعد آٹھواں برج ہمارا کون سا آیا؟ آٹھواں برج آیا ہمارا اسکارپیو، برج عقرب۔ عقرب کون لوگ دیکھیں اسکارپیو جن کے نام کے پہلا لفظ این یا
वाई से शुरू होता है। इंग्लिश का NNY, उर्दू का क्या हो गया? नून और ये चाहे छोटी ये हो चाहे दो नुक्ते वाली ये हो। मिसाल दे देता हूं आपको, जैसे N में नईम, नदीम, नासिर, ये हो गए। मर्दों में, औरतों में निगहत, नादिया, नुदरत। दूसरा नंबर पे आ गया जैसे वाई, उर्दू का ये, तो वो कौन लोग देखें? जैसे यामीन, फीमेल में युसरा, युमना, या आप यूं कह लें यमामा, ये नाम आ गए स्कॉर्पियो के लिए। नवा कौन सा बुर्ज आ गया हमारा? नवा आ गया बुर्ज कौस, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस कौन से लोग देखें? वो लोग देखें जिनका नाम F से शुरू होता हो। इंग्लिश का F फॉर फहीम, फाहिम, फीमेल में फरखंदा, फरहाना, उर्दू का फे से फव्वारा। इस तरह बुर्ज कौस वाले देखें, सेजिटेरियस वाले। अब 10वां हमारा बुर्ज है बुर्ज जद्दी, यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वाले अपना नाम तलाश करें। उर्दू का जीम, जैसे आप ये कह लें जावेद, आपका जमाल, आपका जी से गुलाम, और भी बहुत सारे नाम आ जाते हैं। जैसे गुलाम रसूल लोगों का नाम होता है, तो पहला लफ्ज जो होगा नाम का वो बुर्ज का से मुंसलिक कहलाएगा। फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम, अल्फाबेट। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज आ जाता है, और जेड भी बुर्ज जद्दी में आ गया कैप्रिकॉन में। लाइक जैसे जाहिदा, या उर्दू में जाहिद कह लें, तो ये जद्दी वाले देखें। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज आता है बुर्ज दल, एक्वेरियस। अब एक्वेरियस वाले अपना नाम, अगर आपके नाम का लफ्ज, मिसाल दे रहा हूं, S से है या SH के साथ है, जैसे मिसाल के तौर पे शाहिद, शान, शमीम, शुमाइला, शाहाना, तो आप बुर्ज दल्व को देखें। और उर्दू में कौन सा? सीन भी आएगा और शीन भी आएगा, तो आप बुर्ज दल्व हो गए, एक्वेरियस हो गए, जो हमारा 11वां बुर्ज है। इसके बाद आ जाता है 12वां बुर्ज, बुर्ज हूत, पाइसेस वाले अपना नाम किससे तलाश करें? पाइसेस वालों को मैं ये कहूंगा, अगर आपका नाम इंग्लिश के D और उर्दू के दाल से आए, मिसाल के तौर पे दाऊद, दिलावर, और उर्दू में मेल हो गए जैसे दुर्दाना, दिलावेज, दरख्शा। तो ये मैंने आपको इसलिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है कि जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो वो इस तरह अपने नामों के जरिए अपने बुरूज को तलाश कर सकते हैं, और एक हद तक नाम का असर आता है। लेकिन इसके ऊपर ना कुंडली बन सकती है, ना इसके ऊपर आप कोई परफेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते हैं, ये चीज ख्याल रखिए। अब मैं हर दफा कहता हूं, चाहे कोई भी वीडियो बनाऊं, मैं कहता हूं ये सब अपनी जगह, चाहे राहु पे बनाऊं, सैटर्न पे बनाऊं, जोल पे बनाऊं, राहु पे बनाऊं, जुपिटर पे बनाऊं यानी मुश्तरी पे बनाऊं, वीनस पे बनाऊं, जोहरा, मैं उर्दू भी बोला, अंग्रेजी भी बोला, तो मैं हमेशा कहता हूं ये एक ट्रांजिट का मैं आपको बता रहा हूं, और एक जनरल इफेक्ट जो आप पे आएगा, जनरल इन्फ्लुएंस जो ये प्लैनेट अल्लाह के हुक्म से आप पे करेगा। मगर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपका चार्ट, आपकी महादशा और आपकी अंतरदशा। महादशा क्या होती है? अब मैं इसका अगर तर्जुमा करूं तो आप इसको ये कह लें तवील वक्त, महादशा लंबा टाइम, और एक होता है उसके अंदर जो चलती है वो चलती है अंतरदशा। अंतरदशा का मतलब है कलील मुद्दत। महादशा हो गई उर्दू में, ये मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए कि आप तवील मुद्दत, और वो अंतरदशा हो गई कलील मुद्दत, छोटी वो बड़ी। और देखें एक चीज मैं आपको बताऊं, ये 9 सितारे हैं, 12 साइन हैं, तो उमूमन लोग
لوگوں کی زندگی میں میکس آج کل کے دور میں یعنی پچھلے 50 سال سے لے کے ابھی تک جو ٹائم چل رہا ہے، میکسیمم لوگ میں نے دیکھا ہے یعنی 9 ستاروں کا ٹائم گزار لیتے ہیں. تو پہلے تو 9 ستاروں کا ٹائم ہوتا ہے تو اینڈ ہو جاتا ہے، مگر جو میرا ذاتی تجربہ ہے، آج کل میں نے دیکھا ہے بہت ہوا تو لوگوں نے 7 ستاروں کا وقت دیکھ لیا، 7 دشائیں دیکھ لی. ہر ایک کی دشا ہوتی ہے، جیسے ابتدا کسی کی بھی کسی دشا سے ہو سکتی ہے. اب یہ ہر ایک پہ اپلائی ہوگا فارمولا، لیکن اس کا یہ پیٹرن نہیں پہلے نمبر پہ آپ کو یہ دشا لگ رہی ہے، کیونکہ ہر چارٹ کی الگ الگ دشا ہوگی. تو اس میں ایک ہوتی ہے مون کی، پھر سن کی، پھر مارس کی، پھر آئے گی راہو کی، پھر جوپیٹر یعنی مشتری کی، پھر آئے گی سیٹرن کی، مرکری کی، راہو کی، کیتو کی. یہ اس طرح چلتی ہیں ساری اپنا ستاروں کی دشائیں. ایک سمجھا رہا ہوں وینس کی. تو ہر ایک کے لیے جو ہے وہ دشا میٹر کرتی ہے. آپ کو کون سی دشا سے آپ کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی جب آپ ماں کی کوکھ سے آپ نے جنم لیا تو وہ لمحہ اور وہ وقت کیا تھا، وہ دن کیا تھا، وہ سال کیا تھا، وہ مہینہ کیا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہی ہمارا ایسٹرالوجی کا بیس ہے. اس کے بغیر اگر کوئی کہے نا میں خالی آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ، اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے لوگ آپ کے ارد گرد ہی 50 نکل آئیں، ہو سکتا ہے آپ کے شہر کے اندر 5000 نکل آئیں، ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں 2 لاکھ نکل آئیں. تو کیا سب کی قسمت یکساں چل رہی ہوگی؟ نہیں چل رہی ہوگی. وہ صرف ایک زوڈیک سائن کا افیکٹ آئے گا آپ کے اوپر، سن کا. پلس اگر نام پہ آ جاتا ہوں، ابھی میں ناموں کا ہی بتا رہا تھا نا. اب مثال کے طور پہ یہ بتائیے مجھے کہ اگر کسی کا نام، میں اپنا ہی نام کہہ دیتا ہوں، ہمایوں ہے، تو سارے ہمایوں، دنیا میں بہت سارے ہمایوں ہوں گے، لیکن ہر ہمایوں کی قسمت ایک جیسی تو نہیں ہوگی نا. 10 میری سراؤنڈنگ میں ہمایوں ہوں گے. ہاں، وہ نام سے کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. نام کی کالنگ کا ایک اثر آتا ہے. جب میں کسی کا نام لیتا ہوں تو میں اس بت سے ریلیٹڈ جب اپنے لفظوں کو پکار رہا ہوں تو وہ ایک انسیت یا ایک اندرونی طور پر جو میرے رب نے میرا اس دنیا میں مرکب بنا کے بھیجا ہے، اس سے مجھے ایک یا تو جھنجھلاہٹ ہوگی یا کشش محسوس ہوگی. یہ ہوتا ہے دنیا میں. آپ اپنی زندگی میں آزما لیجیے گا. آپ کو پتہ چلے آپ کسی کام پہ جا رہے ہیں اور آپ کی وہاں جس سے اچانک ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی میرا نام بھی جاوید ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں بھی جاوید. ارے ہم دونوں ہم نام ہیں. ایک انسیت کا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا نا، افیکشن آ گیا نا، فیورزم یا ایک تھوڑی سی آپ کو مینٹلی اس کی جانب سے سپورٹ ملنا شروع ہو گئی، اور انہیں ایکٹیویٹ ہونا شروع کر دیا. آپ مجھے ایک چیز ہے، دیکھیں مجھے یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، لیکن لفظوں کی بڑی حرمت ہوتی ہے اور لفظوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے. آپ کسی کو دعا دیتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، آپ کسی کو اچھے نام سے پکارتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے. آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو اس کا کیا ری ایکشن آتا ہے؟ اور پھر کیا ہے ہمارے مذہب میں کہ لوگوں کو ان کے اچھے ناموں سے پکارو ان کو. اور جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ورکرز کو بائی نیم جب کال کرتے ہیں تو ورکر کا خون بڑھ جاتا ہے کہ یار مجھے میرے نام سے یاد کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لفظوں کی تو قیمت ہے. قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں تو لفظوں کی تو حرمت ہوتی ہے. اللہ کو جو ہم پکارتے ہیں، 99 نام جو میرے رب کے ہیں، تو اللہ کہتا ہے نا میرے ناموں کو پڑھو گے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے اور اس کی برکت بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کنڈلی بنانے کے لیے یہ چیز اپلائی نہیں ہو سکتی. اس سے میں آپ کا ایک برج بتا کے ایک وقتی ذائچہ تو بنا لوں گا، لیکن وہ کوئی اتنا افیکٹو نہیں ہوگا یا اتنا جسے کہہ لیں انٹینس نہیں بنے گا. تو یہ ایک ناموں کا اثر ہوتا ہے. اور اسی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ لفظ جو ہے نا وہ مخصوص ہو جاتے ہیں کچھ شخصیات کے ساتھ. مثال کے طور پر جیسے
میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ اللہ نے مخصوص کر دیا، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اب یہ میرا بھی فطری تقاضا اور مذہبی تقاضا ہے، میں یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ ایون میں اس حد تک بھی خیال رکھتا ہوں کہ اپنی اپنی بات ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی خبر میں جانا ہے۔ اب دیکھیں، جنہوں نے بھی دنیا میں بھلائی کے لیے کام کیا تو ہم اس کو عام لفظوں میں کہیں گے بھائی اس نے انسانیت پہ احسان کیا، جیسے موجد تھا، لوئی پاسچر تھا جس نے کتے کے کاٹے کا علاج دریافت کیا، یہ جس طرح اپنا آئن فلیمنگ تھا جس نے پینسلین ایجاد کی، انسانیت پہ احسان ہے۔ آپ ویسے بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ محسن انسانیت ہے، لیکن میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں۔ میں جب محسن انسانیت کا لفظ استعمال کروں گا تو میں نے اس کو اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا، تو مجھے اندر سے وہ ایکسیپٹنس نہیں ملتی کہ میں یہ لفظ کسی اور شخصیت کے لیے استعمال کروں۔ یہ لفظوں کی حرمت ہوتی ہے، اور لفظ آپ دیکھ لیں، میرے آقا کا نام ہی ایسا ہے۔ دونوں آپ جو محمد نام بھی دیکھ لیجئے اور مصطفیٰ بھی دیکھ لیجئے، آپ کے ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں آپ چوم کیوں رہے ہو؟ تو میرے آقا کا نام ایسا ہے کہ قدرت نے آپ کے ہونٹوں کی جنبش اور آپ کے ہونٹوں کی حرکات ایسی کر دی ہیں کہ لب ایک دوسرے کو خود بخود چوم رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ساتھ ساتھ چیز سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ناموں کے حوالے سے سمجھایا۔ یہ ویدک ایسٹرالوجی کیا ہے؟ دیکھیں، ویدک ایسٹرالوجی اگر ایک قدیم اور انتہائی قدیم علم ہے، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ علم جیسے ہندو مذہب کے اندر وید ہے، اتھرا وید ہے، رگ وید ہے، 4 ویدیں ہیں، مگر اس میں چاند، ستارے، ان چیزوں کا ذکر تو آیا ہے، مگر پھر آگے ویدانت لکھیں تو ان میں اس چیز کی علامت ملتی ہے۔ اور یہ جو بھرت پراشر تھے، یہ ہوں گے آج سے 4000، 5000، 5500 سال پہلے، جنہوں نے اس ایسٹرالوجی کے اصول بنائے۔ وہ اصول بنائے جن میں اب تب سے لے کے اب تک 0.01 کوئی تبدیلی اس کے مرکز میں نہیں آئی۔ ہاں، اس پہ ریسرچ کی ہے، اور ہمارے پڑوس میں انڈینز کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایک زمانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جنہوں نے بڑی ریسرچ کی۔ اور آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے ویسٹرن ایسٹرالوجی، ایک ہوتی ہے یہ ایسٹرن، جس کو ہم ویدک کہتے ہیں۔ لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ ویدک نکلا کہاں سے، ویدک ایسٹرالوجی یہ اس سینس میں، مگر اس کو ایک قدیم ایسٹرالوجی کے حوالے سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی رشی منی سادھو تھے، سادھو تو نہیں، رشی منی تھے، جو بہت بڑا اسٹیٹس ہوتا ہے، جنہوں نے یہ چیز بنائی، ایسٹرالوجی کے اصول، ویدک ایسٹرالوجی کے اصول بنائے۔ اب یہ تو تھا اس کا ایسٹرولوجیکل ایک بیک گراؤنڈ۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں بینگ مسلم، تو میں کہوں گا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا معجزہ سب سے پہلے عطا کیا، علم نجوم کے اصول مرتب کرائے اللہ کے حکم سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ کو، اور پھر آپ کے 2 خلیفہ، کیونکہ آپ کو تو آسمان کی سیر پہ ہی اللہ تعالیٰ نے، وہ پھر ایک الگ واقعہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں یہی لکھا تھا کہ پھر آپ آسمان پہ چلے گئے۔ وہ ملک الموت کے ساتھ دوستی کا ایک پورا باب ہے، وہ کبھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آپ کے 2 خلیفہ تھے، ایک کا شاید نام زولاس تھا اور ایک اسقلیبوس تھا، تو انہوں نے اس پہ کام کیا۔ پھر آگے یہ چیز بہت عربوں نے بھی اس میں بہت کام کیا۔ تو آپ نے یہ تو عموماً سنا ہوگا کہ ایک ہوتی ہے ویدک ایسٹرالوجی جو ہم انڈین اسٹائل پہ کرتے ہیں، ایک جو ہمارا سارا لونر ہوتا ہے، مون پہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے ویسٹرن جو سن پہ بیس کرتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ میں ہر نالج کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اس میں بات چیزیں بڑی کلکنگ ہوتی ہیں، کریکٹر ڈھونڈنا ہو یا آپ کو اور کوئی چیز تلاش کرنی ہو۔ ابھی دیکھیں میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جو بڑی عجیب ان یوزول ویڈیو ہوگی اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ بڑی پسند آئے گی۔ ایک اور ایسٹرالوجی ہوتی ہے
جس پہ البیرونی رحمتullah علیہ نے بھی بڑا کام کیا اور بڑا بے شمار، وہ ہے تاجک ایسٹرالوجی جو سینٹرل ایشیا سے آئی. اس میں منتھا ہوتا ہے، اس میں ورش پھل بھی ہوتا ہے، سال کا کیسا پھلادیش ہوگا، وہ چیزیں اس کے وہ کچھ اور چیزوں کے لیے بڑی اچھی رہتی ہے، جیسے نیمرولوجی ہے، جیسے پامسٹری ہے، یعنی علم نجوم. تو یہ اسٹیٹس پہ پامسٹری میں مجھے کوئی شخص اگر ٹائم فریم کے ساتھ ایونٹ بتا دے کہ آج سے 10 سال پہلے یا آج سے 20 سال پہلے، نہیں، اس سال میں یہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس ٹائم میں یہ ہونا چاہیے، یہ پامسٹری بھی نہیں بتا سکتی. نیمرولوجی ایک سرٹن لیول تک چلے گی. اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ویدک ایسٹرالوجی پہ، اگر آپ کو پورا چیز دیکھنی، اگر وہ بھی اللہ کا کرم ہوا. اور دیکھیں، آپ 50,000 بک پڑھ لیں، 50,000 انٹرنیٹ پہ چیزیں پڑھ لیں، 50,000 آپ تھیسس پڑھ لیں. میرے استاد محترم، میں نے آپ کو عرض کیا تھا، میں نے زندگی میں ایک والد صاحب اللہ مغفرت کرے، انہوں نے مجھے مذہب کا شوق ڈالا، تاریخ اسلام سے اویئر کیا. میرے 2 استاد تھے، منظور مرزا صاحب اور قاضی حارث صاحب. ان لوگوں نے مجھے جو ایسٹرالوجی سکھائی، ان کے قدموں کی دھول ہے. اور 2 میرے استاد تھے ہندو، ایک تھے اپنے جن کو کہتے اپنا مہاراج پنڈت دیوداس پانڈیا جی کینیا میں، اور ایک تھے اے وی پٹیل صاحب انگلینڈ کے اندر ویمبلے میں. اور بڑی انہوں نے میرے ساتھ، چاروں نے بڑی شفقت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وقتاً فوقتاً اچھے اساتذہ سے نوازا. یہ بھی کنڈلی کے بھوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو اچھا مینٹور، اچھا ٹیچر مل جائے یا اچھا روحانی استاد مل جائے. تو وہ لوگ چاروں اس بات پر مجتمع تھے کہ صحیح ہے، علم اپنی جگہ ہے، بکش نالج اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی ہے، جس کو میں کہتا ہوں اللہ کا کرم، اس رب کی بلیسنگ. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا انٹیوٹیو پاور اچھا دیا ہے تو پھر یو کین بیکم اے ویری گڈ پامس، ویری گڈ ایسٹرالوجر، ویری گڈ نیمرولوجسٹ. تو وہی آگئی نا بات گھوم کے، اگر رب چاہے گا تو نکلے گا منہ سے، ورنہ رب چاہے تو آپ لاکھ چیزیں کر لیں، اپلائی نہیں ہوں گی. تو یہ کچھ ایسی باتیں تھی میں آپ لوگوں کو اویئر کرنا چاہتا تھا. اور میں نے مہادشا انتردشا بھی بتائی، نام کا بھی بتایا. اب ایک سوال، بہت اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی میں نے، لیکن چلیں پھر دوہرا دیتا ہوں. ساڑھ ستی کیا ہے؟ دیکھیں، ساڑھ ستی کہتے ہیں جب آپ کے لگن چارٹ میں لگن سے یا مون سے، اصل تو مون سے جب 12ویں گھر میں مون سے جب 12ویں گھر میں، یعنی اگر آپ فرض کر لیں آپ ایریز ہیں، تو جب سیٹرن آپ کے پائسز میں آئے گا تو آپ کی ساڑھ ستی کی ابتدا ہو جاتی ہے. اور وہ ساڑھ ستی چلتی رہے گی، 12ویں گھر میں شروع ہوگی، وہاں 2.5 سال لگیں گے. جب وہ فرسٹ ہاؤس میں آئے گی، کتنے ہو گئے؟ 5 سال. جب وہ دوسرے گھر میں جائے گی، یعنی پہلے 2.5 سال پائسز میں آپ کی شروع ہوئی، 2.5 سال ایریز میں آن کے 5 سال ہو گئے. پھر جب وہ ٹورس میں جائے گا، اگر کسی کا مون سائن ایریز ہے تو 7.5 سال. اس کو کہتے ہیں ساڑھ ستی، یعنی 7.5 سال کا ایک ٹائم. اب لوگوں نے ساڑھ ستی کو ایسا بنایا ہوا، او ہو ساڑھ ستی ہو گئی تو اب میرے ساتھ یہ ہوگا. ضروری نہیں. میں نے ساڑھ ستی میں لوگوں کو فرش سے عرش پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے لیے پھر دوسرے اصول ہوتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ آپ کا سیٹرن کس پوزیشن میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا اس کا انفلوئنس کہاں جا رہا ہے، اس کی نظرات کہاں جا رہی ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے. ہر ایک کے اوپر، یعنی گدھے گھوڑے کو ہم نہیں ہانک سکتے، ارے یار آپ کی تو ساڑھ ستی شروع ہو گئی، یہ تو اب جیسے خدا نخواستہ بربادی شروع ہو گئی. ایسا کچھ نہیں ہے. ساڑھ ستی ہوتی ہے، اور اس کی ایک ایسی ریمیڈی ہے جو بڑی عجیب سی ہے، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو، اگر آپ چاہیں تو کر لیجئے. ایک اور بھی ہے لیکن وہ آج کل کے دور میں مشکل ہے، وہ کریں گے تو آپ گھومتے ہی رہیں گے ڈھونڈنے کے لیے وہ چیز. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو سال میں 8 مرتبہ، اور اگر اللہ نے آپ پہ بے پناہ کرم کیا ہوا ہے
تو کسی ایسے غریب جس کے پاؤں میں چپل یا جوتے نہ ہوں اس کو جوتا دلا دیجیے، اس کو چپل پہنوا دیجیے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی چیزیں زیرو ہونے لگیں گی اگر کوئی برائی آ رہی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ نے ایسا عجب کھیل کیا ہوا اس دنیا میں کہ انسان کے ساتھ ہی بھلائی کرتا ہے تو اس کے کام لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ دیکھیں، جب بھی میں کہتا ہوں آپ پہ مشکل وقت آ رہا ہے، آپ خیرات زکوٰۃ بڑھا دیں، اپنی صدقات بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کہ آپ کے اوپر کب برائی آئی، اور اگر آئے گی بھی تو کٹنا ہاتھ اور ناخن یا انگلی پہ بات ٹل گئی. تو یہ ہمارے یہاں خیرات کا جو پرسپشن ہے اسلام میں تو بے پناہ ہے، اور صدقے کا جو ہے یہ جتنا آپ دیں گے آپ کی مصیبت ہے. آپ بیمار ہیں، بیماری آپ کی صحیح نہیں ہو رہی، یہ میرا فارمولہ آزما کے دیکھ لیجئے گا. اسی بیماری میں مبتلا مریض غریب کا آپ علاج اپنی طرح ذمہ لے لیجئے، آپ اس کا علاج کریں گے، رب آپ کو درست کرنا شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو صحت ملنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ ساری چیزیں آپ ہی نے کھانی ہے اور آپ نے لینا اور آپ دوسرے کا بھی حصہ لے لیں تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. حسد ایک ایسی دیمک ہے جو انسان، جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتی ہے نا، تو یہ حسد انسان کی شخصیت اور انسان کی اپنی تقدیر کو کھا جاتا ہے. تقدیر میں اللہ، آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں جو رب نے تیری تقدیر میں لکھا ہے وہ تو تجھے ملے گا ہی ملے گا، اسی طرح ملے گا جس طرح تجھے موت ڈھونڈ لے گی اس طرح تیرا رزق تجھے ڈھونڈ لے گا. ہاں، اس میں بڑھوتری، اضافہ تیری نیت کی وجہ سے، اگر تیری اچھی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور اگر تو بد نیت ہے تو تیری تقدیر کا بھی تجھ سے بہت سا حصہ چھن جائے گا. نیت آ گیا، انما الاعمال بالنیات. یہ نیتوں کے کھیل ہوتے ہیں جو دنیا میں پریکٹیکل آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ویڈیو ذرا طویل ہو گئی، تو انشاءاللہ اس قسم کی بھی باتیں آپ سے میں کرتا رہوں گا، اور بس اس گزارش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، آپ پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر، اور سب سے بڑھ کر اس وقت میرے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں پر اپنا خاص کرم کرے. اللہ اس غیب سے ان کی مدد کرے. اور اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایک چیز مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، میں نے آپ سے 2 سال سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے لیے اچھا وقت نہیں چل رہا، انکلوڈنگ اس میں ہر ملک آ گیا، 57 ممالک، پاکستان بھی اس میں شامل ہے. اور یہ میں بار بار وارن کر رہا ہوں کہ دیکھو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے پناہ مانگ لیجئے، اپنی حرکات کو، اپنے اعمال کو درست کر لیں، ورنہ پھر وہ ٹائم اللہ کی طرف سے وہ مار پڑے گی کہ کسی کو جائے پناہ نہیں ملے گی. یہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ میں کسی کو خوف زدہ نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی آپ سے کہہ رہا ہوں. جو بڑے بڑے پلانٹ کی پوزیشن بن رہی ہے نا، آگے جو جا رہی ہے، یہ جو میں نے کہا تھا 2027 تک تو اللہ رحم ہی کرے بہت زیادہ. یہ سیٹرن کی پوزیشن جو تبدیل ہو رہی ہے، اب سیٹرن کیا کرتا ہے؟ سیٹرن آپ کے کاموں کا حساب کتاب، معلم فلک، اللہ کی طرف سے اس کی یہ ڈیوٹی ہے. وہ آ گیا ہے اپنے برج کے اندر. جوپیٹر انصاف سے منسوب ہے، بزرگی سے منسوب ہے، مذہب سے منسوب ہے. راہو نیپچون کے ساتھ آ گیا، جو میں عرصے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پانی کے حوالے سے پرابلم. پھر سامنے اس کے کیتو، اس نے بھی تبدیل کر لیا ہے گھر. یہ 4 جو ستارے ہیں نا، ان کے ٹرانزٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. نمبر 1 زحل، نمبر 2 سیٹرن، یعنی نمبر 2 مشتری جوپیٹر، نمبر 3 راہو، نمبر 4 کیتو. باقی سب اپنی جگہ ہیں کیونکہ یہ بڑے لمبے لمبے عرصے کے لیے آتے ہیں. اور پھر یہ جو یونس، نیپچون، پلوٹو ہیں، ان کا تو بہت ہی طویل عرصہ ہوتا ہے. یہ انسانوں سے زیادہ منڈین اسٹرالوجی، جو ہماری دنیا کی پوری عالمی اسٹرالوجی ہے، اس کے اوپر ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ، میں بار یہی بول ہی سکتا ہوں، اللہ نے مجھے بولنے کی قوت دی ہوئی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اسی سے بول دوں، ایک جتنا میرا کنٹریبیوشن ہے وہ میں کر دوں. تو یہ میری درخواست تھی
تو انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.